میرا نام عاصم ہے، ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ میرے والد صاحب ریلوے میں ملازمت کرتے تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب گریجویشن کے لیے مجھے لاہور جانا تھا۔ اکلوتا ہونے کی وجہ سے میرے گھر والے مجھے ہاسٹل میں بھیجنے کے سخت خلاف تھے۔ مجھے کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ کالج کی لائبریری سے لے کر آن لائن مطالعہ تک میں نے ہر قسم کی کتابیں پڑھ رکھی تھیں۔ ورزش اور کتابوں نے میرے علم میں اضافہ کیا اور ورزش نے میری صحت کو بہتر بنایا۔ اب لاہور میں کہاں رہائش رکھنی ہے، اس پر بحث ہو رہی تھی کہ ایک دن میری امی کے مائکے کے گاؤں سے ان کی سہیلی کسی کام سے ہمارے گاؤں آئی۔ جب اسے پتہ چلا تو اس نے بتایا کہ اس کی چچا زاد بہن فاطمہ کا لاہور میں 2 منزلہ گھر ہے جہاں وہ اپنے خاوند، بیٹے اور بہو کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کا خاوند اور بیٹا دونوں ٹرک ڈرائیور ہیں اور لاہور سے کراچی، کوئٹہ، پشاور تک لمبے سفر کرتے ہیں۔ ہفتوں گھر نہیں آتے۔ وہ اکیلی عورت اکیلے رہنے سے پریشان بھی ہے اور کرایہ دار سے بھی ڈرتی ہے کہ پتہ نہیں کیسا نکلے۔ انہوں نے امی کو تسلی دی کہ فکر نہ کرو، وہ فاطمہ آنٹی سے بات کریں گی اور پھر بتائیں گی۔ چند دن بعد امی کی سہیلی کا فون آیا کہ سب بندوبست ہو گیا ہے۔ ان کی چچا زاد بہن، جو امی کو بھی جانتی تھی، بہت خوش ہوئی کہ گھر کا لڑکا مل گیا، سہارا رہے گا۔ اور یوں ایک دن میں اپنے ابا کے ساتھ لاہور روانہ ہو گیا۔ میرے ساتھ امی کی بہت سی دعائیں تھیں اور ابا مجھے لاہور چھوڑنے آئے۔ شادرہ میں ان کا گھر تھا۔ ہم صبح 11 بجے پہنچے۔ فاطمہ آنٹی نے بہت خوشی سے ہمارا استقبال کیا اور مجھے گلے لگا کر بولیں کہ بہت خوشی ہوئی کہ تم یہاں آ گئے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد ابا واپس چلے گئے۔ تب تک فاطمہ آنٹی سے ہی باتیں ہوتی رہیں۔ ان کی بہو کسی سہیلی کی شادی کے خریداری کے لیے اس کے ساتھ گئی تھی۔ ابا کے جانے کے بعد آنٹی نے کہا، آؤ تمہیں تمہارا کمرہ دکھاتی ہوں۔ 2 منزلہ گھر تھا، جس کی اوپر والی منزل پر 2 کمرے، ایک ہال اور باورچی خانہ تھا۔ میں نے کہا کہ میں اوپر والی منزل پر رہائش رکھوں گا۔ انہوں نے کہا، جیسے تمہاری مرضی، اوپر سونا ٹھیک ہے لیکن رہنا نیچے بھی ہمارے ساتھ، ہم اکیلے رہ کر تنگ ہوتے ہیں۔ اب تک میں نے نوٹ کیا کہ ابا کے سامنے بڑی چادر میں فاطمہ آنٹی اب گھریلو دوپٹے میں اتنی بڑی نہیں لگتی تھیں جتنا میں نے سوچا تھا۔ شام کے وقت میں اوپر اپنا سامان ترتیب دے رہا تھا۔ ہال کو ورزش کے سامان سے سجایا، ایک کمرے کو اسٹڈی روم بنایا اور اپنی اچھی کتابوں کو سجایا۔ جب باہر دروازے پر کسی نے گھنٹی بجائی تو گھر کا اکلوتا مرد ہونے کی وجہ سے میرا فرض بنتا تھا کہ دیکھوں باہر کون ہے۔ اوہ! جیسے ہی میں نے نیچے دیکھا، ایک لڑکی دروازے کے پاس سامان رکھ رہی تھی اور دوسری لڑکی ٹیکسی میں بیٹھی اس کے دروازہ کھلنے اور اندر جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ یہی آنٹی کی بہو ہے۔ کچھ دیر بعد آنٹی نے نیچے سے آواز دی اور میں ہلکا سا سر جھکا کر نیچے چلا گیا۔ سامنے برآمدے میں آنٹی پلنگ پر بیٹھی تھیں۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے کہا، ادھر آ جاؤ بچہ، اور میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ سامنے کرسی پر وہی لڑکی بیٹھی تھی۔ وہ لڑکی آنٹی کو خریداری دکھا رہی تھی۔ آنٹی نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، یہ ارم ہے، میری بہو، تمہاری بھابھی۔ اور ارم، یہ عاصم ہے، بتایا تھا نا میں نے تمہیں۔ بھابھی نے میری طرف دیکھا اور مسکرائیں، ساتھ ہی ہاتھ آگے بڑھایا۔ میں تھوڑا سا جھجکا اور پھر ہاتھ بڑھا دیا۔ کچھ دیر بعد وہ کھانا بنانے میں مصروف ہو گئیں اور آنٹی مجھے اپنے گاؤں اور میری امی کی کہانیاں سناتی رہیں۔ شام کے کھانے کے بعد جب میں اٹھنے لگا تو آنٹی نے کہا، تم جا رہے ہو؟ اتنی رونق لگی تھی، آؤ اندر بیٹھتے ہیں، باہر ہلکی سردی ہو رہی ہے۔ وہ مجھے ارم کے کمرے میں لے گئیں۔ سامنے بیڈ سجا پڑا تھا، کونے پر بھابھی اور ان کے خاوند کی تصویر لگی تھی۔ بہت عام سا بندہ تھا۔ بھابھی سرخ لہنگے میں قیامت لگ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد بھابھی بھی آ گئیں۔ بات کرتے وقت جب بھی میری نظر ان سے ٹکراتی، وہ نگاہ پھیر لیتیں۔ تھوڑی دیر بعد بھابھی بولی، امی، آپ دوائی کھا لیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، اور ان کے قریب آ کر انہیں دوائی کھلانے لگیں۔ کچھ دیر بعد آنٹی بولی، ارے ارم، چائے بنا لو، سر پھٹا جا رہا ہے۔ آنٹی نے دونوں ہاتھوں سے سر دبایا۔
بھابھی چائے بنانے چلی گئیں تو میں نے کہا، شکریہ۔ چائے؟ انہوں نے کہا، مجھے چائے پینے کی بہت عادت ہے۔ پھر وہ ہنسیں اور بولیں، تو بتا دیتے نا۔ تم اس گھر کو اپنا گھر سمجھو، جو دل کرے مانگو۔ میں نے کہا، واہ جی، اور تھوڑی ہمت کر کے کہا، آپ کس چیز کی دوائی کھاتی ہیں؟ انہوں نے کہا، بلڈ پریشر کی۔ میں نے کہا، واہ، اتنی کم عمر میں بلڈ پریشر؟ میں نے مکھن لگایا، ارے نہیں، اب تو لگتی ہی نہیں، بھابھی کی بڑی بہن لگتی ہیں بس۔ یہ سن کر وہ اچانک کھلکھلا کر ہنس پڑیں، جیسے شرما سی گئیں، اور بولیں، چل جھوٹے۔ چائے پیتے وقت وہ عام باتیں کرتی رہیں۔ پھر میں نے کہا، چلو اب آرام کریں، میں بھی چلتا ہوں۔ وہ بھی اٹھیں اور بولیں، میں بھی اپنے کمرے میں جاتی ہوں، یہ تو ارم کا کمرہ ہے۔ اور میرے ساتھ ہی چل دے۔ بھابھی الماری کھول کر ساری خریداری اندر رکھنے میں مصروف ہو گئیں۔ باہر نکل کر میں سیڑھیوں کی طرف جانے لگا تو ان کی آواز آئی، بہت بے مروت ہو، یہ بھی نہیں کہا کہ آنٹی آپ کو کمرے تک چھوڑ آؤں؟ طبیعت خراب ہے میری۔ میں شرمندہ ہوا اور کہا، چلے نا۔ برآمدے کے ایک سرے پر ان کا کمرہ تھا۔ انہوں نے کہا، آؤ تمہیں اپنا کمرہ دکھاتی ہوں۔ وہ مجھے اندر لے گئیں۔ ان کے کمرے میں بھی ان کی چند سال پرانی تصویر لگی تھی۔ میں نے کہا، واؤ، کیا کمال تصویر ہے۔ وہ مڑیں اور بولیں، یاد آیا؟ اب بتاؤ، کیا خوبصورتی نظر آئی؟ میں تھوڑا سا جھجکا اور کہا، اب مکمل خوبصورت ہیں۔ اچانک کمرے میں کسی گھنٹی کی آواز سنی۔ میں نے ادھر دیکھا تو سائڈ ٹیبل پر فون بج رہا تھا۔ میں نے کچھ دیر انتظار کیا، گاؤں کا بندہ ہوں، کسی کا گھر، جانے کس کا فون ہوں۔ کچھ دیر گھنٹی بجنے کے بعد فون بند ہو گیا۔ انہی خیالوں میں گم تھا کہ سیڑھیوں سے آواز آئی، آسنن؟ میں چونک کر بولا، جی؟ یہ بھابھی تھیں۔ کمبل لے لو۔ سیڑھیوں پر آ کر وہ وہیں سے بولیں۔ میں ویسے ہی کمرے سے باہر نکلا، وہ سیڑھیوں پر 2 قدم نیچے کھڑی تھیں۔ جاگ رہے تھے تو اندر کام کیوں نہیں اٹھایا؟ لائٹ جلتی دیکھ کر آواز دی، کمبل رکھنا بھول گئی تھی، رات کو سردی پڑتی ہے۔ میں نے کہا، جی ضرور۔ پھر انہوں نے 2-4 باتوں کے بعد کال کاٹ دی۔ اگلی صبح میری آنکھ دیر سے کھلی۔ 11 بجنے والے تھے۔ جسم ورزش کے لیے تڑپ رہا تھا۔ دیر ہوئی لیکن کچھ ورزش تو کرنی تھی۔ میں نے ہال میں ڈمبل اٹھا کر شروع کر دیا۔ ساتھ ہی میرا دماغ آنٹی اور بھابھی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کانوں میں ایئر فون لگا کر تیز دھن پر ورزش کر، آنٹی اور تم یہاں پہلوان بن رہے ہو؟ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر کہا، جلدی آؤ، آنٹی ناشتے پر انتظار کر رہی ہیں۔ وہ تیزی سے پلٹی۔ کچھ دیر بعد جب میں نیچے گیا تو آنٹی سامنے بیٹھی تھیں۔ انہوں نے مجھے گھور کر بھابھی کا احساس دلایا اور اپنے پاس جگہ دی۔ بھابھی ناشتہ لینے گئیں تو میں نے کہا، طبیعت کیسی ہے آج؟ تو گجرات دھار، انہوں نے ہولے سے کہا، بہت بہتر ہے۔ کہیں جانے کا ارادہ ہے کیا؟ کیوں، تم نے ساتھ جانا ہے کیا؟ انہوں نے میرا سوال واپس لوٹا دیا۔ میرا کیا ہے، چلا چلوں گا، اگر آپ ساتھ لے چلیں تو بتائیں نا، پھر دکھائیں گی دنیا۔ وہ ہنسی اور بولی، دنیا کی تو بعد میں بات ہے، چلو تمہیں آج لاہور گھماتے ہیں۔ چلو تھوڑا سا کام ہے، کچھ چیزیں لینی ہیں، جاؤ تیار ہو جاؤ۔ میں اٹھا اور اوپر جا کر تیار ہوا۔ تھوڑی دیر بعد آنٹی بڑی سی چادر میں کمرے سے نکلیں اور ہم دونوں گھر سے باہر آ گئے۔ سڑک سے رکشہ لیا اور آنٹی نے اسے کوئی پتہ بتایا۔ میں رکشے سے باہر لاہور کی رونق دیکھنے لگا۔ اچانک میری نظر سامنے لگے لمبے شیشے پر پڑی۔ آنٹی شیشے میں میری طرف ہی دیکھ رہی تھیں۔ میں نے پوچھا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ بولی، جنہیں گھومنا ہوتا ہے وہ پوچھتے نہیں، بس ساتھ چلتے ہیں۔ تو پھر آپ مجھے گھمائیں گی نا؟ یہ لیں، ہم نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا، جہاں مرضی لے چلے۔ میں نے ہاتھ آگے بڑھایا اور انہوں نے کہا، ڈن، اور ہاتھ تھام لیا۔ کچھ دیر بعد ہم ایک پرانی حویلی پہنچے، پاکستان بننے سے پہلے کی قدیم حویلی۔ حویلی کی تعمیر اچھی تھی، لیکن آج کل وہاں اجاڑ سما تھا۔ لگتا تھا کہ رہائشی کو بنی بنائی حویلی مل گئی۔
لیکن اب پیسے نہیں کہ آرائش کروا سکیں۔ آگے ہال میں ایک 60-70 سالہ بابا بیٹھا تھا، جس کے پاس کچھ پرانی کتابیں، کچھ صفوف اور معجون والے پلاسٹک کے ڈبے پڑے تھے۔ کچھ دور آگے ایک VIP جوس اینڈ آئس کریم کارنر تھا۔ آنٹی مجھے ساتھ لے کر اس ہوٹل میں چلی گئیں۔ آمنے سامنے صوفہ سیٹیں اور درمیان میں شیشے کا ٹیبل پڑا تھا۔ کچھ دیر بعد ویٹر آیا تو آنٹی نے اسے 2 تازہ سیب کا جوس لانے کو کہا۔ سرو ہونے کے بعد آنٹی نے اسے کہا کہ کچھ دیر بعد اسپیشل فروٹ چاٹ دے جانا، اور مسکرا کر بولیں، تم حیران ہو رہے ہوگے، میں بتاتی ہوں، ہم بٹ ہیں کھانے پینے کے شوقین۔ مجھے مرغن کھانا، خاص طور پر مچھلی، پھل، خشک میوہ جات اور انڈا بہت پسند ہے۔ میں سر ہلاتا گیا۔ تمہاری بھابھی میری بھانجی ہے، اور اس کے والد کی وفات کے بعد وہ ہمارے ساتھ ہی رہتی ہے۔ بعد میں اس کی شادی کر کے بہو بنا لیا۔ پچھلے 10 سال سے ہم دونوں اکیلے ہی رہتے ہیں، جب تمہارے انکل اور تمہارا بھائی بس ٹرک پر ہی رہتے ہیں۔ ان کے چہرے پر افسردگی سی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا، اب میں آ گیا ہوں نا آپ کو رونق لگانے، ابھی تو آپ نے مجھے دنیا بھی دکھانی ہے۔ وہ ہنسی اور بولیں، بہت شوق ہے، لیکن دنیا دیکھنا اور اسے سنبھالنا یعنی ایڈجسٹ ہونا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں نے کہا، مسئلہ نہیں، میں ہمت کا پکا ہوں۔ کچھ دیر بعد اسپیشل فروٹ چاٹ آ گئی، جس میں خشک میوہ جات مکس تھے۔ اس کے بعد ہم واپسی کو چل دیے۔ راستے میں وہ بولیں، میں تم پر اعتماد کرتے ہوئے تمہیں دنیا دکھا دوں گی، لاہور گھما دوں گی، لیکن اس بات کا کسی کو پتہ نہ چلے۔ میں تابعدار بچوں کی طرح سر ہلاتا گیا۔ گھر آ کر وہ اپنے کمرے میں آرام کرنے چلی گئیں اور میں اوپر کی منزل پر کمرے کی طرف فرش پر لیٹ گیا۔ سوتے وقت خوابوں میں بھی مجھے آنٹی ہی نظر آ رہی تھیں۔ میں جانے کب تک سویا رہتا کہ میری آنکھ آنٹی کی آواز سے کھلی۔ میں نے نیم آنکھوں سے دیکھا تو وہ آنکھیں پھاڑے میری طرف دیکھ رہی تھیں۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا اور وہ بھی خلاف توقع مجھے نیچے آنے کو کہتی واپس چلی گئیں۔ باہر اندھیرا پھیل چکا تھا۔ جب میں نیچے اترا تو وہ بھابھی کے ساتھ رات کے کھانے کو ٹیبل پر رکھ رہی تھیں۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا اور پھر یوں ہی ادھر ادھر کی باتوں میں وقت گزرتا چلا گیا۔ 9 بجنے والے تھے جب بھابھی یہ کہتے ہوئے کہ آج تو میں بہت تھک گئیں، سارا دن آپ کے بعد پیٹیاں کھول کر سردیوں کا سامان نکالا، گرمیوں کے کپڑے دھو کر واپس رکھے، میں تو چلی، اور ہم دونوں وہیں برآمدے میں ہلکی خنکی میں بیٹھے رہے۔ آنٹی نے مجھ سے کہا، تم اوپر چلو، میں تمہیں اپنا فوٹو فریم دکھاتی ہوں، آج طبیعت کچھ بہتر ہے، چلو اوپر واک کر لیں گے۔ مجھے لگا کہ بس کچھ دیر بعد آنٹی البم اٹھا کر اوپر آئیں اور میرے ساتھ ہی پلنگ پر بیٹھ گئیں اور مجھے سب کی تصاویر دکھانے لگیں۔ ایک تصویر کچھ سال پرانی تھی۔ آنٹی سرخ لباس میں کھڑی تھیں۔ میں نے کہا، واہ، اب تو قیامت ہے۔ انہوں نے کہا، اچھا جی، تو میں نے کہا، 1 منٹ، البم دے۔ انہوں نے مجھے البم پکڑایا تو میں تصاویر پلٹتا ان کی تعریفیں کرتا جا رہا تھا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ ایک تصویر کے نیچے بھی تصویر ہے، جیسے چھپائی گئی ہو۔ میں اسے دیکھنے لگا تو انہوں نے کہا، نانا، اسے نہیں دیکھنا،